بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرے کی ایک خاص عبادت اعتکاف ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کے مسائل اور وہ چیزیں جو اعتکاف میں جائز ہیں اور وہ چیزیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، یعنی جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا یوں کہہ لے کہ اتنے دنوں کا اعتکاف میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، تو اس کے کہنے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ یہ واجب اعتکاف ہے۔ نمبر 2 سنت اعتکاف، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہے۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ کوئی دن مقرر ہے، جتنے دن کا جی چاہے کر لے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے بندے کی روح اور دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، تمام لوگوں سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ مل جائے اور ساری مشغولیتوں کے بدلے میں اسی پاک ذات کی طرف مشغول ہو جائے۔ اگر اعتکاف اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اسے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف میں مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد جامع مسجد، پھر اپنے محلے کی مسجد۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد کا ہونا کافی ہے، اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو گھر کے کسی کونے میں جگہ مخصوص کر لے۔ اعتکاف کے فضائل یہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد صبح کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی تھی اور مسجد چھپر کی تھی، تو اس سے پانی ٹپکنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اعتکاف کا بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ مسجد نبی میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے خاموش بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے عبداللہ بن عباس، کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ ابن عباس یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے بھی اس قبر والے یعنی حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے اور کوشش کرے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص 1 دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، جن کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ تو یہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ سامعین مکرم، اعتکاف ایک اہم عبادت ہے اور اس کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف کی نیت کرنا اور ارادہ کرنا۔ بغیر نیت اور ارادے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ مسلمان اور عاقل ہونا۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ مرد کے لیے جنابت سے پاک ہونا اور عورت کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ معتکف مسجد میں ہو۔ مرد کے لیے مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو سامعین مکرم، یہ اعتکاف کے 4 ارکان اور 4 شرائط ہیں۔ تو آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے
اس کے لیے معتکف کو چاہیے عصر کے وقت مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اور اگر عصر کے وقت داخل نہ ہو مغرب سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر اسے داخل ہو جانا چاہیے۔ اعتکاف کے دوران وہ کام جو معتکف کر سکتا ہے: نمبر 1، قضائے حاجت کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ غسل فرض ہو جائے تو اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے۔ جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کا اہتمام نہ ہو تو جامع مسجد میں صرف اتنی دیر کے لیے جا سکتا ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھے اور 2 فرض پڑھ کر پھر فوراً واپس آ جائے۔ اذان دینے کی جگہ پر جا سکتا ہے۔ اگر اذان دینے کے لیے کوئی نہ ہو تو مقررہ جگہ پر جا کر اذان دے سکتا ہے۔ مسجد میں کھانا پینا کھا سکتا ہے، کوئی ضرورت کی چیز خرید سکتا ہے، اور صرف نکاح کرنے کی اجازت ہے اور وہ چیزیں جو حالت اعتکاف میں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، خاموش رہنے کو عبادت خیال کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ہمیشہ خاموش رہنا یہ بالکل مکروہ ہے۔ مسجد میں کوئی چیز لا کر فروخت کرنا، یعنی کاروبار کرنا، بلا ضرورت کوئی چیز خریدنا یا خرید و فروخت والی جگہ پر جانا یا بیکار گھومنا پھرنا، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں۔ فضول باتیں اور بیہودہ باتیں کرنا، بحث و مباحثہ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ 3 چیزیں اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1، مسجد سے تھوڑے وقت کے لیے بھی بلا عذر باہر نکلنا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، لوازمات جماع یا جماع کر بیٹھنا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، معتکف اگر مجنون ہو جائے یعنی پاگل یا بے ہوش ہو جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ اعتکاف کے فضائل تھے اور اعتکاف کے مسائل تھے۔ تو جو معتکف حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔